مفتی منیب الرحمان کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ معنی انداز میں طاقت کا استعمال فرعونیت ہے اور حکمت و تدبر کے ساتھ طاقت کا استعمال شعار نبوت ہے۔ ہم اپنے طور پر پیغام دے رہے تھے، پھر ہم ہفتے کے روز جب ایک رابطہ قائم ہوا تو میں اور مولانا بشیر فاروق قادری چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل اور مفتی عابد مبارک صاحب ہم اسلام آباد گئے اور ہماری اور سب کی کوشش تھی کہ یہ کام حکمت سے پس پردہ کیا جائے، اور جو کچھ آپ منظر پر دیکھ رہے تھے تصویریں، اور اس کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ حکومت کے ایسے کارندوں کا بھی اس عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ان کو معلومات تھیں۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ مذاکرات کے لیے ایک ہائی امپاورڈ، ایک مجاز اور سنجیدہ حکومتی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے، جس کے پیچھے ان کے پاس ریاست اور حکومت کی طرف سے فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہو، اس لیے کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ اور اہل سنت ڈسے ہوئے تھے کہ صبح معاہدہ کیا جاتا، دستخط کیے جاتے، اور شام کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا جاتا کہ اس معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی کہ کیا اللہ کے قرآن سے بڑھ کر بھی دنیا کا کوئی قرآن طاقتور ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پابندی کرو، عہد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث و اربع کہ اذا حدث کذب، یہ منافقانہ شعار ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کسی بات کا امین بنایا جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ پھر جو باتیں طے ہو رہی تھیں اس کے بارے میں بھی ٹی وی پر جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بند کر دو، فرانسیسی سفیر کو بھیج دو، یورپین یونین سے تعلقات توڑ دو۔ یہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا، کذب تھا۔ تو جب حکومت کے با اختیار لوگ پبلکلی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر کسی پر اعتماد کیسے قائم ہو؟ لہذا اسی صورت میں ہمارے لیے بات کرنا ممکن تھا کہ جب ذمہ داری کو قبول کیا جائے، معاہدہ ہو جائے، تو اس کے کمپلائنس اور اس پر عمل درآمد کی پوری ضمانت ہو۔ ہم نے گھر سے چلتے ہوئے ایئرپورٹ پر اللہ سے دعائیں مانگی۔ ہمارا کوئی پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، ہماری اس اصلاحی کوشش کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد مفاد نہیں ہے۔ ہم اخلاص کے ساتھ یہاں سے گئے، پھر ہم 14 گھنٹے نان اسٹاپ سوائے نماز پڑھنے کے، یہ ایک میراتھن انٹلیکچول ایکسرسائز تھی جس سے ہمیں گزرنا پڑا۔ پھر دوسرے سیشن بھی کرنے پڑے، لیکن یہ جو لوگ منظر پہ اپنی کارستانیاں دکھا رہے تھے
ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارا میڈیا جو پروفیشنلی بڑی ایکسپرٹیز کے دعوے کرتا ہے اور بڑی پاتال سے خبریں لاتا ہے، اللہ نے کیا کہ وہ بھی اس سے بے خبر رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پروسیس کے دوران سبوتاج کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہ ساری کارروائی بچ گئی، کوئی پھول نہیں، کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں، یہ بچ گئی اور یہ سموتھلی چلتا رہا۔ الحمدللہ۔ پھر ہم نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ماضی میں 4-5 معاہدے کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کی گئی، دھوکہ دیا گیا، ان کی تعمیل نہیں کی گئی۔ وہ اتنے ڈسے ہوئے تھے کہ کسی پر اعتماد کرنا۔ مفتی منیب الرحمان کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔